أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ساری حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے زیب ہے جس نے اس سارے کائنات کو تنہا پیدا کیا اور اسے پرورش کرتے آ رہا ہے. اور لاکھ درود ہو ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، سید الانبیاء بنا کر بھیجا، اور جنہوں نے اس دین کو ہو بہو ہم تک پہنچائے. محترم معزز برادران ملت اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ کے سامنے سورہ عمران کی ایک آیت کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم سبھی کے لیے ایک مخاطب کرتے ہوئے یہ حکم جاری کیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے اس سماج میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسا طبقہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسی گروہ ہونے چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتی ہو، خیر کی طرف دعوت دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو، اور وہی لوگ کامیاب ہیں. تو محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں ہر اس سماج کے نیک لوگوں کو، ہر اس سماج کے دیندار کو اور ہر صالح اور نیک افراد کے لیے مخاطب ہے اس آیت کہ تم اپنے آپ صحیح طور پر بن جانا، اپنے آپ کو نیک اور سنوار لینا، اپنے آپ کو دیندار بنا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تم اپنے آپ سدھارنے کے ساتھ ساتھ اپنے سماج کا بھی خیال کرو. تو لہٰذا تم اپنے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دیندار بنانے کے ساتھ ساتھ، شریعت پر پابندی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی بھی خیال کیا کرو، اپنے سوسائٹی کے بھی کیا ہے خیال کیا کرو، ان کو بھی اپنی نیکی کی طرف بلائیو، ان کو بھی اپنے خیر کی طرف بلاؤ. کیونکہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو جو نمازی ہیں، جو نیک ہیں، جو دین پرست ہیں، جو شریعت کی پابندی کو چاہتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتے ہیں، ان سارے لوگوں سے یہ خطاب ہے، یہ آیت خطاب کرتی ہے کہ تم اپنے آپ کو سدھارنا، تم اپنے آپ کو نیک بنا لینا کافی نہیں ہے،
بلکہ تم اپنے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے سماج اور سوسائٹی معاشرے کو بھی کیا ہے اصلاح کرنا ضروری ہے. لہٰذا اس خطبہ مسنونہ میں اس خطبے میں ہم اصلاح معاشرے کے تعلق سے چند چیزیں جانیں گے. کیسے ہم اپنے سوسائٹی کو ہم اپنے معاشرے کو خیر معاشرہ بنا سکتے ہیں, خیر امت بنا سکتے ہیں, بہترین ایک سوسائٹی اور ایک رول ماڈل اور آئیڈیل سوسائٹی بنا سکتے ہیں, اس کے تعلق سے ہمیں سوچنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہر فرد, صرف عالم کی ذمہ داری نہیں ہے, صرف خطیب کی ذمہ داری نہیں ہے, صرف کیا ہے مسجدوں کی ذمہ دار اور جماعت و جمعیت کی ذمہ دار نہیں, بلکہ ہر فرد جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتا ہے, جو بھی دین کی محبت رکھتا ہے, جو بھی اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے سنوارنے کے لیے اپنے آپ کی اصلاح کی خیر چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائی اس معاشرے کو بھی کیا لے آئے, خیر کی طرف, خیر کی دعوت ان کو بتائے, برائی سے روکے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں حکم دے رہا. تو حضرات, ہم تھوڑا غور کریں گے ہمارے سماج کی حالت, ہمارے معاشرے کے حالات غور کریں گے. اللہ خون کے آنسو رونے کے ہیں, خون کے آنسو بہا دیں گے. ایسی حالت ہے ہمارے سماج. میں جو بات کر رہا ہوں ہمارے مسلم سوسائٹی کے تعلق سے, ہمارے معاشرے کے تعلق سے, دوسرے معاشرے کے تعلق سے میں نہیں ذکر کرتا. ہماری حالت ایسی بگڑ گئی ہے, ہمارے معاشرے کی حالات ایسے بہت ہولناک ہو گئے ہیں کہ عقائد کے معاملے میں دیکھیں گے, توحید کے معاملے میں دیکھیں گے اتنی بگاڑ, اخلاق کے معاملے میں دیکھیں گے اتنی بگاڑ, اور کردار کے معاملے میں دیکھیں گے اتنی بگاڑ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ایسے اتنی بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے جیسا کہ ایک انسان کے جسم میں مکمل طور پر پھوڑے سے بھرا ہوا ہے. ایک انسان کا جسم پھوڑے سے مکمل طور پر بھرا ہوا ہے, وہ سر سے لے کر پیر تک, پیٹ سے لے کے پیٹ تک سارے کا سارا جسم زخم ہے, پھوڑے سے بھرا ہوا ہے. اور طبیب اور ڈاکٹر, علاج کرنے والا حیران ہے کہ میں اسے سر سے علاج شروع کروں یا پیر سے علاج شروع کروں یا پیٹ کی علاج کروں یا اس کے پیٹ کی علاج کروں. اتنے حیران ہے, اتنے زخمی ہیں ہمارے معاشرے کی حالات. اللہ اکبر. عقائد کے معاملے میں دیکھیں گے, عقیدے کے معاملے میں اور توحید کے معاملے میں دیکھیں گے, ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بات کرنا ہے. لیکن افسوس ہے, درگاہ پرست ہے, پیر پرست ہے, مزار پرست ہے, اللہ اکبر, اولیاء پرست ہے. اللہ کو چھوڑ کر ساری چیزوں سے کیا لگ گئے ہیں ہمارے معاشرے کے اکثر مسلمان. یہ سارے اکثریت مسلمانوں کی حالت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یہ لوگ اللہ پر جو ایمان لائے ہیں, جو اللہ کے اس اسلام کو قبول کیے ہیں, ان کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں, توحید کے نام لیتے لیتے شرک میں مبتلا ہیں, اور سنت کو اپناتے اپناتے بدعات میں وہ اپنے آپ کو ملوث کر چکے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے ہمارا سماج الا من رحم رب, اللہ جسے حفاظت کیا وہ بہت ہی ایکسیپشنز ہیں, انہیں بہت کم ہے. میجارٹی کی حالت دیکھیں گے یہی حالت ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ایمان لانے کے باوجود ان کے کردار, ان کے عادات, ان کے اطوار, ان جن سے تعلق رکھتے ہیں, سارے کے سارے حالات کیا ہے؟ اللہ اکبر. عقیدے کے بالکل کیا ہے؟ منافی ہے. توحید کا جنازہ اڑ گیا. اللہ اکبر. اللہ سے ڈرنا چاہیے محترم سامعین. اس معاشرے کو ہم اس دلدل سے ہم نکالنا چاہیے. ہم میں سے جو نمازی ہیں, ہم میں سے جو دیندار ہیں, صرف اپنی دینداری یا اپنے نمازی اپنے آپ کو اصلاح کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ ہم اپنے سماج کے تعلق سے غور فکر کریں, ورنہ وہ تو ڈوبیں گے, ہمیں بھی لے کر ڈوبیں گے. لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے. اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں گے, کردار کے اعتبار سے دیکھیں گے. سنت کو فالو کرنا تھا, لیکن افسوس ہے کہ بدعات کو فالو کرنے لگے. یہودیوں کا اور ویسٹرن کلچر کو ایک ٹرینڈ سمجھ کر اسے اپنانا, ویسٹرن کلچر کو اپنانا یا فالو کرنا ایک فخر سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کے ایجوکیٹڈ ہیں.
اگر کوئی ویسٹرن کلچر کو اپناتا ہے، یہود و نصارہ کی پیروی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ آئی ایم اے ویل ایجوکیٹڈ. دیز آر پیپلز آر فنڈامنٹلسٹ. یہ سب کیا ہے؟ بس یہ مذہب پرست لوگ ہیں. ہم ہیں جو سارے لوگوں کو لے کر چلنے والے. دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے محترم سامعین. ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتے. ہم اپنے آپ کو، اپنے حق کو کیا ہے چھوڑ کر دے سکتے ہیں. کوئی کسی آ کر ظلم کرتے ہے اسے معاف کر سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں نو کمپرومائز. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. افسوس ہے بدعات اور ویسٹرن کلچر کو اپناتے اپناتے سنت کو تو چھوڑ دیے، لیکن حالت ہمارے معاشرے کی حالت ایسی ہے، اللہ اکبر، گناہ کرتے کرتے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں. اللہ نے اسی لیے سورہ کہف میں 104ویں آیت میں فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا یحسبون انہم یحسنون صنعا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. دنیاوی زندگی میں ایسے کام کرتے ہیں، ایسے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مجھے نیکی مل گئی، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مجھے ثواب مل گا. لیکن افسوس ہے کہ وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن وہی ان کے لیے کیا ہے؟ خسارہ کا گھاٹا بننے والا ہے. وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، وہی ان کو آخرت میں برباد کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں اس چیز کو فرمایا. کتنے لوگ نیک سمجھ کر کر رہے ہیں عمل کو، لیکن آخرکار ان کو کس چیز کا پنپنا پڑتا ہے؟ نتیجہ ان کو خسارے اور گھاٹے میں پڑنا پڑتا ہے. تو محترم سامعین، ہمارے سماج کے تعلق سے ہم فکر کرنا چاہیے. ہر فرد مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے، ہر فرد اپنے سوسائٹی کے تعلق سے فکر کرے، اپنے سماج کے تعلق سے فکر کرے. افسوس ہے اتنے حالت بگڑ گئے ہیں، مرتد کی حالت ہو رہی، ارتداد کے فتنے آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی ارتداد کا مطلب دین سے بیزاری، دین سے بالکل دور ہونا. انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم حاصل کرتے کرتے یہاں تک ہو گئے کہ ایک مسلمان جو گھرانہ دیندار گھرانہ ہے، وہ نوجوان یا وہ نوجوان لڑکی ایسی حالت ہے کہ ایتھسٹ بن گئے، یعنی اللہ کو انکار کرنے والے بن گئے. اللہ اللہ. اور اتنے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیے کہ مسلمان لڑکی اللہ اکبر غیر مسلم کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو کر یا ان کے سازشوں کے دلدل میں مبتلا ہو کر اپنی دین، اپنی عزت تو گواتی ہے، اپنے آبرو کو گوا دیتی ہے، ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی کیا ہے وہ سودا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. سوچ کے دیکھیے ہم کتنے واقعات نہیں دیکھتے اپنے آنکھوں سے، یا کتنے ویڈیوز جو شیئر نہیں کیے جاتا کہ ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے سامنے. اللہ اکبر. ایسی حالات بگاڑ پیدا ہوگی ہمارے سماج میں. محترم سامعین، اس کو ہم غور کر نہیں کریں گے، اللہ ہم بھی کیا ہے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. اس کا ہمیں غور کرنا چاہیے. اسی لیے اسی طرح معاشرے کے حالات کے بگاڑ کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے یہ بھی ہے کہ یہ معاشرہ مکمل طور پر سود کے بیپار میں مکمل طور پر مٹ گیا. ہر آدمی اپنے بزنس میں اور یا اپنے کاروبار میں، اپنے گھر بنانے میں سود کا کاروبار کرنے لگتا. الا من رحم رب، سوائے ان لوگ جو اللہ کے عذاب کو ڈر کر، اللہ کے خلاف جنگ کرنے کا وہ چیز کو ڈر کے کیا ہے اپنے آپ کو جتنا بھی اللہ دیا اس کو اہتمام، اپنے آپ کو کیا ہے قناعت حاصل کر لیتے. لیکن اکثریت کی حالت یہ ہے کہ سود میں مکمل طور پر بڑھ گئے ہیں. سود کاروبار، سود کے بزنس. اس ہمارے صفوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سود لینے والے ہیں. ہمارے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سود دینے والے ہیں. ہمارے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سود کی گواہی دے کر اور اسے کھانے والے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. چاہیے تو تھا کہ اس سماج کے غریب طبقے کو، اس سماج کے جو بھی کیا ہے محتاج لوگوں کو، جو امیر ہیں یا اللہ نے جن کو دیا ہے وہ قرض حسنہ عطا کرے یا کچھ ان کو مدد کرے بغیر سودی نظام کے. لیکن افسوس ہے کہ مکمل طور پر یہ ایسا گناہ اتنا پھیل گیا ہے گویا کہ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ ایک انٹرسٹ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. محترم سامعین، اللہ نے کسی بھی گناہ کو اتنا کٹھن یا اتنا سخت نہیں بتایا جتنا سود اور انٹرسٹ کے تعلق سے بتائے. گویا کہ جو سود کھاتا ہے یا سود لیتا ہے یا سود کا کاروبار کرتا ہے، گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سود کا راضی ہے،
سود کا انٹرسٹ کیا ہے اپنانے کے لیے کھانے کے لیے راضی ہے، وہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرے، وار کا اناؤنس کرے کر کے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں بتایا. اور حدیث شریف میں دیکھیں گے اللہ اکبر، جو الربا لہو 72 بابا، سود کے تقریباً 72 دروازے ہیں، اس میں سب سے ادنا یہ کہ گویا کہ ایک انسان اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے. اتنا سبحان اللہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہو چکا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاشرے کی حالت ایسی بھی ہے کہ جیسا کہ ہمارے لوگ، ہمارے مسلمان طبقے معاشرے میں ہماری عورتیں بے حجاب گھر سے نکلتی ہیں، بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں، یا پردے کے ساتھ نکلتی بھی ہیں نام کے لیے. وہ اپنے آپ کو پھولاں لگا کے، عطر اپنے آپ کو پرفیومز کے ذریعے سے معطر کر کے نکلتی ہے، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ جب نکلتی ہے، سارے غلط نگاہیں اس کی طرف دیکھتی ہیں، اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے اور اس غلط نظرے سے دیکھتی ہے. تو اسے غیرت نہیں پیدا ہوتی کہ باپ کو کہ میری بیٹی کی طرف کیا ہے غلط نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کر کے غیرت پیدا نہیں ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کی بگاڑ میں یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کی حالت، اب جو حالتیں چل رہے ہیں ڈرگس میں مبتلا ہیں. اللہ اللہ، کتنے ایسے مسلمان نوجوان ہیں جو ڈرگس میں مبتلا ہیں، کتنے ایسے پولیس اسٹیشن میں ناموں جو مسلمان کے نوجوانوں کے نام ہیں، تعلیم سے دور، اخلاق سے دور، مسجدوں سے دور، اور اپنے ماں باپ کے نافرمان بندے ہونے کی حیثیت سے، نافرمان اولاد ہونے کی حیثیت سے، اللہ اکبر، سارے گناہ ان کے اندر ہے. چوری کرتے ہیں ڈرگس کے لیے، ڈکیتی کرتے ہیں ڈرگس کے لیے، اور موقع ملے کسی کو مرڈر کرنا تو وہ بھی کیا ہے کرنے میں کیا ہے جرات کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سب کیا ہے سماج کی بگاڑ ہے. محترم سامعین، سماج کے بگاڑ ہے. اس نے جتنے بھی جو خرابیاں اور فساد پیدا ہوئی ہیں، ہمارا کیا فریضہ ہے؟ ہمارا کیا فریضہ ہے؟ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے فسادات دیکھ رہے ہیں. ہر فرد ہم میں سے جو بھی سن رہے ہیں اور کہہ رہا ہے، ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے معاشرے کا اصلاح کرنے کا فرض ہمیں اپنے غور کرنا چاہیے. اس معاشرے کی اصلاح اور اسے اصلاح کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ میری کیا ذمہ داری ہے کہ میں اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو صحیح کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے، خیر انہیں گناہوں سے اس بگاڑ کو سیدھا کرنے کے لیے میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، میں اپنے طرف سے میں کیا مدد کر سکتا ہوں، کہ ہر آدمی یہ کوشش کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. تو محترم سامعین، چلیے ہم چند چیزیں دیکھیں گے جس کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں اس بگاڑ کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس بگاڑ کو کیا ہم درست کر سکتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ کہ اس دعوت و تبلیغ کا فریضہ صرف علماء کا نہیں ہے، صرف خطباء کا نہیں ہے، صرف جماعت مسجد کے ذمہ داروں کا نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان فرد پر ذمہ داری ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی دعوت و تبلیغ کے معاملے میں آگے بڑھے، اچھائی نیک کی تعلق سے نیکی کو لوگوں کی طرف کیا ہے پھیلانے کی کوشش کرے، برائی سے لوگوں کو روکے. کب تک؟ جب تک ہماری جان رہے، جب تک ہمارے آخری سکرات کی حالت نہ آ جائے، اس وقت سبحان اللہ ہم سنے ہوں گے یا ہم پڑھے ہوں گے یا ہم کتابوں میں مطالعہ کیے ہوں گے عمر رضی اللہ عنہ کے آخری سکرات کی حالت کیا تھی. عمر رضی اللہ عنہ کو ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کو چوری بھونک دیا گیا تھا، اور اتنا چوری انہیں بھونکا گیا سبحان اللہ ان کے پیٹ میں سوراخ پیدا ہوئے. جب ان کو دودھ پلایا جاتا تھا، دودھ کیا ہے حلق سے نکل کے پیٹ کے ذریعے سے باہر آ جاتا. ایسے حالات تھے. لوگ عیادت کرنے آ رہے ہیں، ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں کہ ان کو تعریف کی جاتی، آپ جنتی ہیں کہ ان کو خوشخبری دی جاتی. اس میں ایک نوجوان اپنا ازار کو، اپنے پینٹ کو ٹکنے کے نیچے پہنتے ہوئے آ رہا ہے. وہ آ کر عمر رضی اللہ عنہ کو تسلی دے رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے کہ اے عمر، اے امیر المومنین، خوش ہو جائیے، آپ تو کیا ہے آپ کو کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، آپ تو کیا ہے کئی خدمت کر چکے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے کر کے کہہ کر واپس ہو رہا ہے.
دیکھیے دعوت و تبلیغ کا فریضہ کہاں تک صحابہ نے خیال رکھا. تو عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کو، اس نوجوان کو دیکھتے ہیں اور بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نوجوان، تیرے پینٹ یا تیرے ازار کو تھوڑا اونچا کر لے، ٹکنے کے اوپر پہنا کر، کیونکہ فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، کیونکہ یہ تیرے کپڑے کو پاک صاف بنائیں گی اور تیرے رب کو اور تقوی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور تیرے رب کو خوش کر دے گی. دیکھیے آخری مرحلے تک ہمارا دین دعوت کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے ہمیں جو استطاعت دیا، اللہ نے جو ہمیں طاقت دی، علم دی، اتنا ہمیں خیر کے چیزوں پر کیا ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ سب سے پہلا فریضہ ہمیں اس کو سوچنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو جان لو کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے. ایوری ون ہیز اے ریسپانسبلٹیز، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اللہ تعالی قیامت کے دن اس ذمہ داری کے تعلق سے ضرور سوال کرے گا، ضرور سوال کرے گا. ہم باپ ہیں، ہمارے گھر کے تعلق سے ضرور سوال کیا جائے گا. ہم ذمہ دار عالم ہیں، اللہ تعالی ہمارے علم کے تعلق سے ضرور سوال کرے گا. ہم مسجد کے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ اس مسجد کے کیسے خدمات انجام دیے ضرور سوال کیا. ہم اگر عورت ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس عورت سے سوال کرے گا کہ تم اپنے اولاد کی تربیت کیا کی. لہٰذا محترم سامعین، ہر آدمی ہمارے ریسپانسبلٹی کو ہم سوچنا چاہیے کہ دینی معاملے میں، دینی طور پر میرے طرف سے میں کیا کر سکتا ہوں، کیا خدمت کر سکتا ہوں، اس معاشرے کی فکر ہونا چاہیے. ہماری حالت ایسی ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں تو صحیح ہوں، میں تو نیک ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو کیا ہے پابند نماز کے پابندی ہوں. اللہ اکبر. صرف ہم اپنے آپ کو نیک کر لینے سے ہماری ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی محترم سامعین. ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کو جب صحیح کریں گے تب جا کر ہم اس معاشرے میں ہماری ایمان، ہماری دینداری کو حفاظت کر سکتے ہیں. ورنہ جیسے کہ پہلے فرمایا، وہ تو ڈوبیں گے صنم، ہمیں بھی لے کر ڈوبیں گے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین ایک مثال فرمائی کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا اور برائی سے روکنے کے تعلق سے ایک بہترین مثال سمجھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ ایک کشتی، ایک شپ میں سارے لوگ اس میں رائڈ ہو گئے، سارے لوگ کیا ہے اس پر سوار ہو گئے. جیسا کہ ایک سماج کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، سوسائٹی کی مثال. تو اس میں گراؤنڈ فلور بھی ہے، فرسٹ فلور بھی ہے. گراؤنڈ فلور کے لوگ کیا ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو پانی تو ہمارے قریب ہے، پانی تو ہمارے قریب ہے، کیوں نہ ہم یہاں پر سوراخ ڈال کے پانی کو لے سکتے ہیں، پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں، کیوں ہم فرسٹ فلور جا کر وہاں سے پانی لے کر آئیں، یہ سوچتے ہیں. اگر یہ سوچنے کی حالت میں فرسٹ فلور میں جو لوگ ہیں، جو مسافر ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو سوراخ ان کی جگہ پر ڈالتے ہیں، ہمیں تو کوئی خرابی نہیں ہوگی، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، اگر سوچ کر کریں گے وہ تو ڈوبیں گے، ساتھ میں اوپر جو فرسٹ فلور وہ لوگ بھی کیا ڈوبیں گے. اسی طرح ہمارے سماج کی حالت محترم سامعین، ہم نیک ہو جانا، ہم صالح ہو جانا، ہم دیندار ہونا، ہم شریعت کی پابندی ہو جانے سے بھی کافی نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنے آپ کے ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح کریں. اور بالخصوص معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ گھر سے ہوگی. گھر سے ہم اصلاح کرنا چاہیے. اپنے گھر والے کو، بیوی نماز پڑھ رہی یا نہیں دیکھنا چاہیے، بچے نماز پڑھ رہے یا نہیں دیکھنا چاہیے، تلاوت قرآن ہو رہی یا نہیں دیکھنا چاہیے. بالخصوص سے پہلی چیز عقیدے کی جو بھی بگاڑ ہے یا مظاہر ہے اسے ہمیں نکال پھینکنا چاہیے. گھر میں تعویذ نہ ہو، گھر میں تغرے نہ ہو، گھر میں کہیں بوٹل لٹکائے ہوئے نہ ہو، کہیں گھر میں ناریل لٹکائے ہوئے نہ ہو، کہیں لال کپڑا نہ ہو، ہریا کپڑا نہ ہو، یا تو کیا ہے کالا کپڑا لٹکائے ہوا نہ ہو. یہ سب مظاہر عقیدے کی بگاڑ کے مظاہر ہیں. اس چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو حفاظت کریں گے، ضرور کیا ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں. جو معاشرہ ہے، جو بگڑے ہوئے معاشرے ہیں، اسے ہم اصلاح کر سکتے ہیں. اگر یہ معاشرے، یہ دوسرے ماحول ہے بہت پاورفل ہے، تو کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس بگاڑ کو کم کریں. کوشش تو کر سکتے ہیں، مکمل طور تو اگر ختم نہ کر سکے تو کوشش کر سکتے ہیں کہ اسے کم کرے. لہٰذا محترم سامعین، کئی باتیں تھے، میں سمجھا یہ چیزیں وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں مختصر طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کشتی کی مثال سمجھائی، اتنا یاد رکھے. اگر ہم اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو کیا ہے اکتفا کرتے ہوئے، اپنے آپ کو کیا ہے بس نیک بناتے ہوئے رہیں گے، سماج ہمیں لے ڈوبے گی. سماج تو ڈوبے گی،
ہمیں بھی کیا ہے اس میں مبتلا ہوگی، کیونکہ اللہ کا عذاب بالخصوص لوگوں سے نہیں آتے تو سارے لوگوں کو سماج کو ختم کر کے جاتی. لہٰذا محترم سامعین ہمیں غور فکر کرنا چاہیے. معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے ہمیں اپنے آپ کو کیا ہے ایک فریضہ، ہم اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والے سارے میرے احباب کو، اس دینی ملی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی اصلاح کرنے کی فکر مند اللہ تعالیٰ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس معاشرے جو بگڑے ہوئے معاشرے ہیں، یہ سن ہمارے جو مسلم معاشرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے درست کر کے ان کو صحیح طور پر دین کی طرف اللہ تعالیٰ رجوع کرے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو، اس ٹارگٹ ایم گول کو اگر ہمارے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جتنی استطاعت ہمیں رکھے اس دین کی خدمت کے لیے، اس دین کے اصلاح کے لیے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم اپنا کنٹریبیوشن ہمیں ادا کرنے کی ہم اللہ تعالیٰ وقتاً ہمیں موقع عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله واذكركم وادعوا واستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. واقيموا الصلاة.